آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ چغتائی صاحبہ. السلام علیکم میم. بہت شکریہ مصباح آپ کے بلانے کا، آپ کی پذیرائی کا. تھینکس فار ہیونگ می. جزاک اللہ میم. ماشاء اللہ سے آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی، ڈائریکٹر ہیں فیمیل کیمپس کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ افیئرس کے لیے بہت سا کام کر رہی ہیں، سوشل ورک بھی کر رہی ہیں. کیسے مینیج کر لیتی ہیں اتنی سب چیزیں؟ یہاں پہ ہمت عورتاں اور مدد خدا کا والا کچھ معاملہ ہے، اور بس آپ کمر باندھ لیں اور اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی اپنے گھر کے کام بھی ہیں، فیملی لائف بھی مینیج کرنا ہے، تو کیسے ٹائم کیسے مینیج کر رہی ہیں آپ؟ زندگی میں سب سے بڑی خوبصورتی تب ہی آ سکتی ہے جب آپ اپنے لیے کوالٹی ٹائم نکالیں، اس کی ریفلیکشن آپ کے ساتھ والوں کی زندگیوں میں نظر آئے. اسی کو ہم ورک لائف بیلنس کہتے ہیں. اگر زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بھی کام کرنے کا فائدہ نہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید شکریہ ہمت عطا فرمائے. انشاءاللہ. دیکھیں سوسائٹیز جب ایوالو ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی رولز ری ڈیفائن ہوتے ہیں. پچھلی 200 صدیوں میں عورت کا رول جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ری ڈیفائن ہوا ہے. اب آپ کو عورت مین اسٹریم میں چاہیے، عورت کو سیلف ایکچولائزیشن چاہیے، اس نے معاشرے میں اپنے آپ کو منوانا بھی ہے، لیکن سٹل آپ کی عورت اپنے آپ کو تب تک نہیں منوا پائے گی جب تک وہ اپنی گھر کی اساس کو بہترین طریقے سے لے کے نہیں چلے گی. ایک عورت کی ایویلیوشن کا جو پیمانہ ہے، جو گیج ہے، آج بھی وہی ہے کہ اس نے کتنے اچھے شہری یا کتنے اچھے بچے سوسائٹی کو دیے. لیکن افسوسناک حد تک اس کے لیے کوئی بیرومیٹر ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گیج نہیں ہے کہ اس عورت نے اتنے اچھے شہری، اتنے اچھے مسلمان، اتنے رسپانسبل لوگ سوسائٹی کو دیے ہیں. آج بھی جس کو کسی پیرامیٹر سے اس کو نہیں کر پاتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا پروفیشن ہے فیمیلز کا جس کو ہم ایکنالج نہیں کریں اور جس کو ایکنالجمنٹ کی ضرورت ہے؟ عورت کے ایسا کون سا کام ہے، ایسا کون سا پروفیشن ہے جس کو توجہ کی ضرورت ہے؟ وہی والی بات ہے. اب نرسنگ کے شعبے کو لے لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مصباح. صرف نرسنگ کے شعبے کو لے لیں. پرائمریلی ایک اٹیچڈ ہے کہ جی فیمیل کین بی اے گڈ نرس. کیا وجہ ہے؟ اس کی مدرہڈ ہے. نیچرلی نا آپ ایموشنلی انویسٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ میں جیسے اپنی فیملی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک سمبولک ہے وہ پروفیشن کس چیز کا؟ آپ کی مدرہڈ کا، فیمیل نرسز کا. اب فیمیل نرسز کے حوالے سے پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی سوسائٹی. ایکنالجمنٹ ہے؟ نہیں ہے. آپ پرائمری اسکول ٹیچرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے وہ بچوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. پرائمری اسکول ٹیچرز میں سے 90% ٹول کاؤنسلنگ. پرائمری ٹیچرز کی تو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیونکہ انہوں نے بچوں کو براٹ اپ کرنا ہے، ان کی اپ برنگنگ کا بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. یہاں پہ فیمیلز کی ان پروفیشنز میں ایک بڑی ریشو ہونے کے باوجود اور ان کے ایسے ٹریٹس ہونے کی وجہ سے جو چاہیے اس عمر کے بچے کو یا پیشنٹ کو، مدرہڈ کی وجہ سے ان کی کسی قسم کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. گاؤں دیہات کی بات کرتے ہیں نا، زیادہ ایریا آپ کا رورل ایریا ہے. وہاں پہ فیمیلز کی جو ایجوکیشن لیول کیا ہے، وہ آپ نے میٹرک کر لی، ایف اے کر لی، اب کچھ بڑھ گئی ہیں، بی اے کر لیا، وہ کچھ سی ٹی اور بی ٹی کرتی ہیں ایجوکیشن کا، اور پھر اس ٹیچر کے لیے آرام سے ان کو جاب مل جاتی ہے. کیونکہ اس طرح کے ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی فیمیلز، پڑھی لکھی فیمیلز موجود بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے میل موجود نہیں ہیں. تو آپ کے پاس ایزیلی جس پروفیشن میں آپ انٹر ہو سکتے وہ ٹیچنگ ہے. ایسا ہی فروٹ تو وہ لو ہینگنگ تھا، لیکن اکنالجمنٹ کسی قسم کی نہیں ہے. اسکول کی استانی ہے، پے اسٹرکچر، فیملی کی ہیلپ، فیملی کی سپورٹ، ان سب کو دیکھیں تو ساری کی ساری کیا ہیں؟ بالکل زیرو. تو الٹیمیٹلی وہ شخص کیا ڈلیور کر پائے گا جس کی اپنی کوئی کوالٹی آف لائف نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں کچھ یوں تھا کہ ایک جاب اپرچونیٹی ہے اور وہ جاب جو ہے وہ 24/7 آورس ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ انٹرویو کے لیے گئے ہیں یا جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ 24 آورس کی جاب ہے اور اس میں کوئی سیلری نہیں ہے. تو لوگ بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسی کون سی جاب ہے کہ 24 آورس ہے اور سیلری بھی نہیں ہے. صحیح. اور پھر اس کی وہ ایکنالجمنٹ یا اس طرح سے ایوارڈز اور اچیومنٹس اس جاب کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہیں باقی پروفیشنز کے نسبت. لوگ تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرح کی جاب کون کرنا چاہے گا، سیلری بھی نہیں اور 24/7 چھٹی بھی کوئی نہیں ہے، اتنی چھٹی بھی نہیں ہے اور اتنی ایکنالجمنٹ بھی نہیں ہے سوشل لیول پر. لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جاب جو ہے یہ ایک ماں کی جاب ہے، ایک مدر کی جاب ہے جو 24/7 کام کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور اس کو چھٹی بھی نہیں ہے اور وہ بڑے پیشن سے یہ جاب نبھا رہی ہے. اس کو سیلری بھی نہیں چاہیے. اس کی ایکنالجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی سوشل لیول پر؟ اچھا مصباح، آپ نے میرے خود ہی سوال کا جواب دے دیا. وہ یہ جاب کیوں کر رہی ہے
پہلا سوال تو یہ نا وہ جاب کر ہی کیوں رہی ہے؟ کوئی باؤنڈ تو نہیں ہے، کوئی باؤنڈ نہیں ہے سوسائٹیز میں کہ آپ ہر صورت میں بچہ پیدا بھی کریں، اس کو پالیں بھی، بڑا بھی کریں، اس کی ساری عمر کی لائبلٹی بھی پالیں. یہ ٹریٹ ہے ہماری اس مشرقی عورت کا نا، بڑا خوبصورت ٹریٹ ہے اور نسل انسانی کی بقا کا ضامن ہے یہ ٹریٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میڈم عابدہ نے بڑا خوبصورت قسم کا ایک کوٹیشن حدیث پاک کے حوالے سے کہ بنو قریش کی عورتوں کو جو ان کا ٹریٹ جو ان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی عورتوں سے، وہ کیا بیان کیا گیا کہ وہ شفیق مائیں ہیں. ایسا ہی ہے. پھر آپ کے پاس خواتین کو ایک سمبل ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کا بچے کے ساتھ. تاریخ دور میں بھی کہا جاتا تھا کہ بچے اور ماں کی جو بانڈنگ ہے وہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ فیمیل کو اکنالج کریں نہ کریں، آپ اس کو 24/7 کی جاب ڈکلیئر کریں، آپ اس کو ان پیڈ جاب ڈکلیئر کریں، وہ پھر بھی اس کو کرتی چلی جائے گی. سب سے بڑی خوبصورتی اللہ میاں نے اس کا خمیر اس طرح اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے. اور نہ اس کو اکنالج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اس کی جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بڑی وجہ جو ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں ہمارے مرد حضرات کی اپ برنگنگ ایسے نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ خواتین کے اس رول کو اکنالج کریں. مثال کے طور پہ ایک عام جملہ جو سننے کو ملتا ہے جو شاید بہت سٹل ہوتا ہے، بعض اوقات مرد کہہ بھی نہیں پاتے کہ میں تو تھکا ہارا آیا ہوں، تم سارا دن کیا کرتی رہی ہو. سٹل وے میں مرد اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ میں تو باہر کھپائی کر کے آ رہا ہوں، سڑکوں پہ خوار ہو کے، یہ کر کے وہ کر کے، پورا دن پبلک ڈیلنگ کرنے کے بعد یہ گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی. صحیح. اکنالجمنٹ نہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا سوسائٹل سٹرکچر ہے. وہاں پہ ہماری اپنی فیمیلز کو اس سلسلے میں جو رول پلے کرنا چاہیے وہ مسنگ ہے. وہ رول کیسے؟ جب آپ بیٹوں کی مائیں بنتی ہیں تو آپ اپنے بیٹوں میں یہ چیز امبیڈ کریں، ان کے اندر یہ چیز مدفون کریں، اس کو سمجھائیں کہ تمہارے لیے جو کچھ میں کرتی رہی ہوں ایز اے ماں کے طور پہ، وہ کل جب تمہاری بیوی کرے گی تو تمہیں اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہاں پہ فیمیلز کو اپنے بیٹوں کو فیملی لیول پہ ہمیں یہ چیزیں اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے، ہم یہ سوسائٹل ٹیبوز ایک دم سے چینج نہیں کر سکتے unless and گریجول کہ ہم اپنی فیملی لائف کا جو ہمارا ایک کنسیپٹ چلا آ رہا ہے، جو ہم روایات پرانی ڈیلیور کر رہے ہیں، ان ٹیبوز کو توڑیں اور جو حقیقتاً چیزیں ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے ان کو ایکسیپٹ کریں اور بتائیں. وومن ڈے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وومن ڈے پہ جتنی ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں جو نیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں، ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ان کے نام کے میڈیا پہ آپ دیکھیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہائی لائٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت سی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں. پائلٹ پہ ڈرامہ ہے، انجینئر پہ ڈرامہ ہے، ڈاکٹر پہ ڈرامہ ہے، آرمی میں جو کام کر رہی ہیں خواتین ان پہ ڈراماز ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں. لیکن بہت ہی ریئر کیس ایسا ہوگا کہ ہمیں میڈیا پہ دیکھنے میں آئے کہ کسی ہاؤس وائف کا انٹرویو ہو رہا ہے، کسی ہوم میکر کا انٹرویو ہو رہا ہے، ہم ان کو اکنالج کر رہے ہیں. تو میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا مصباح، بات یہ کہ ہماری پوری سوسائٹی نا ایک ٹرانزیشن فیز میں اس وقت ہم، آپ سمجھیں کہ ہم ایسی ٹرانزیشن میں ہیں جہاں ہم نے فیمیل کے اس رول کو ایکسیپٹ کرنا ہی ابھی کوئی 10 سالوں میں شروع کیا ہے، اس کو اسٹگمیٹائز کرنا بند کر دیا ہے. پہلے سب سے آپ نے اس اسٹگمیٹزم کو ختم کیا ہے کہ ایک عورت سائملٹینیسلی ہوم میکر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک سکسیزفل ورکنگ وومن بھی ہو سکتی ہے. جب ٹرانزیشن کا فیز آتا ہے نا تو سوسائٹی کا اسی طرح کا کب ڈھب ہوتا ہے، اسی طرح کا جو ہے انداز ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا. تو یہ گریجولی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تبدیل ہوتی ہیں. میڈیا ہمیشہ آپ کو وہ چیز سیل کرتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اب میڈیا کس چیز کو یہاں پہ گلوریفائی کرے گا؟ ایک ایسی عورت کو جو آپ کے پاس کسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی شی از کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ان دا سوسائٹی، اور کوئی شبہ نہیں ہے نگلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ رول ٹوٹلی مسنگ ہے. اب اس رول کے مسنگ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ سوشل فیبرک کا ایسا ہونا ہے جو گریجولی چینج ہوگا. پہلے لیول پہ تو ہم نے اس کو اسٹگمیٹائز کرنا کم کر دیا ہے، دوسرے لیول پہ ہم نے ان شعبوں میں خواتین کی انکلوسیونیس کو بڑھا دی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا جن شعبوں میں خواتین پہلے نہیں تھیں. اس سے ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے. اس اگلا جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا میڈیا تب اس کو دکھانا شروع کرے گا جب ہمارے لوگ اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور دیکھنا چاہیں گے. تو جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو مینٹلی جو ہے ایکسیپٹ کر کے اپنی سوشل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں میڈیا کا کردار بنتا ہے کہ وہ یہ چیز دکھائیں. بالکل مصباح، آپ نے دیکھیں دیر از اے سلور لائننگ. آپ کا میرے پاس یہاں پہ بیٹھا ہونا اور ہمارا اس موضوع پہ گفتگو کرنا وہ کیا ہے کہ سوسائٹی از ناؤ ایوالونگ نا، لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے. ایک ہوم میکر کا رول کس طرح اکنالج کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں.
تو ہمارے جو سوشل انفلوئنسرز ہیں اس میں آپ کے ٹیچر بھی آ جاتے ہیں, اس کی خود یہ فیمیل جو مین اسٹریم میں کام کر رہی ہیں اور پلس وہ اچھی ہوم میکر کے طور پہ بھی جانی جاتی ہیں. ان کا اپنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسے میڈیم کو یوز کر کے جہاں پہ آپ اس چیز کو وائڈلی ڈسیمینیٹ کریں, اس کے لیے ایک سوشل ایکسیپٹنس لے کر آئیں کہ ایک عورت زندگی میں ورک لائف بیلنس لا سکتی ہے, اور پھر ہمارے لکھنے والے اس کے اوپر لکھیں, ہمارے جو سوشل انفلوئنسرز ہیں اس کے اوپر بات کریں. جب وہ اس کو اکنالج کروائیں گے تو الٹیمیٹلی سوسائٹی بھی اس کو اکنالج کرنا شروع کر دے گی. اچھا, جہاں بات ہوتی ہے پروفیشنلزم کی اور سوشل چینجنگ کی, وہاں جہاں ہماری خواتین بہت کامیاب ہیں پروفیشنل لائف میں, اور ہم پروفیشنل لیڈی کو زیادہ اکنالج کرتے ہیں سوشل لائف میں, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں وہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ تو بڑی اعلیٰ خاتون, اعلیٰ ظرف خاتون ہے, یہ تو بڑی اچھی ہے, یہ انجینئر ہے, واہ ٹھیک ہے, انہوں نے تو وہاں سے انجینئرنگ پڑھی ہے, یہ وہ, تو ہم ان کو اکنالج کر رہے ہیں. اب ایک عورت جس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو معاشی طور پہ تنگی نہیں ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر اور بچوں کی تربیت پر کمپرومائز کر کر اپنے کریئر کی طرف زیادہ فوکس کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل لیڈیز کو زیادہ اکنالج کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان خواتین کی کیسے تربیت ہو سکتی ہے, یا ان کے لیے کیا میسج ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میڈیم از دا میسج نا, وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے اوپر میں بھی بات کرتی ہوں. مصباح, بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ جب فیمیلز کی ایسی کریئر وومن کی بات کرتی ہیں کہ جب وہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیے کریئر کو فوکس کر رہی ہیں اور فیملی لائف کو ایک سٹیپ پیچھے رکھ رہی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو رول سوسائٹی ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے نا, انہوں نے اس وقت بالکل ڈفرینٹ بریکٹس میں رکھا ہوا ہے ایک کریئر وومن کو اور ایک ہوم میکر کو. وہ ایک ہی پرسنالٹی کے اندر ان دونوں کو دیکھ نہیں پا رہے اس لینس کے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک عمومی سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ, اچھا آپ کھانا بنا لیتی ہیں, اچھا آپ کی گھر میں ہاؤس ہیلپ ہے, کتنے ٹائم تک ہے, بہت سارے اس طرح کے سوالات. اور پچھلے عرصے میں ہی مجھے اپنے چچا سسر سے, میرے والد صاحب کو, دے آر گڈ فرینڈس, ایک کامنٹ بڑا مزے کا سننے کو ملا. انہوں نے کہا کہ نوشی تو ماشاءاللہ, نوشی مجھے گھر میں نوشی کہتے ہیں, نوشی تو ماشاءاللہ پروفیسر ہے, لیکن کھانا پکانے کی بات آئے تو 10 چیزیں پکا کے سامنے رکھ سکتی ہے. اب کتنا پیارا کمپلیمنٹ تھا, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ سوچیں کہ پروفیسر اور کھانا پکانے والی کیا ایک نہیں ہو سکتی؟ جی, یہ اسٹیریوٹائپس ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, اور میں کہہ رہی ہوں آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوگی اس چیز کی. یہ ایک دن میں اس کا, یہ کبھی بھی ہم ایک دن میں ہم سوسائٹی کو پیراڈائم شفٹ کوئی نہیں لا سکتے انٹلیکچولی. اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈسکورس کی ضرورت ہے, جو بھی ہم دونوں کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں, فیمیلز اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, میڈیا اس کے اوپر بات کرے, اس کے اوپر لکھنے والے بات کریں, تو تب ہی آپ کے پاس ممکن ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری فیملی میں بیٹھی ہوئی بچیاں بڑی انفلوئنسڈ ہوتی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ آپ کی یہ بھابھی یا جو یہ باجی ہیں, دا وے شی ٹاکس, جو گھر میں کام کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے اتنا پڑھا ہوا بھی ہے, تو الٹیمیٹلی وہ ان کے لیے ایک چیز بن جاتی ہے کہ پڑھا لکھا ہو کے آپ گھر میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر پروفیشنل لائف میں قدم نہیں رکھا تو آپ کی وہ سارا کچھ ویسٹ بن میں چلا گیا. نتھنگ لائک دیٹ. یہ آپ کے پاس, لیکن یہ ہماری سوسائٹی نے یہ بس ایک اسٹیریوٹائپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ بس جس لڑکی نے تعلیم حاصل کر کے جاب نہیں کی اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. ہاں جی, سارا کچھ گرا دیا. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کی نسلوں کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, بہت سی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے حاصل کی جا رہی ہے. اب وہی والی بات ہے کہ دیکھیں نا, اب جب مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو کریئر کاؤنسلنگ بھی کر پائیں گی نا. باپ کا جو رول ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ڈھب کو پہچان تب پائیں گے, اس کے ٹیلنٹ کو تب انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جب آپ کو خود اس کی کوئی شدھ بدھ ہے, آپ نے خود کسی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے, کسی کالج کا منہ دیکھا ہے. تو الٹیمیٹلی تو ایک رول ہے نا جو فیمیل کا کریئر کاؤنسلر ہے اپنے بچے کے لیے. تو اسٹیریو ٹائپنگ تبھی ختم ہوگی جب سوسائٹیز آہستہ آہستہ انٹلیکچولی گروم ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ ایک عورت نے تعلیم تو حاصل کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ باہر نکل کر کام نہیں کرنا چاہتی, پیسے اس کو کمانے کی لالچ نہیں ہے, بہت ہے. تو وہ جو اس نے تعلیم حاصل کی وہ اس کو کہاں یوٹیلائز کرے, اس کے بعد وہ معاشی ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ بالکل ادا کر سکتی ہیں. دیکھیں مصباح, سوسائٹی جتنا بڑا ریولوشن میں کہتی ہوں پچھلی کچھ 20-30 سال میں آیا ہے نا, وہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے, ہم انڈسٹریل ریولوشن سے ایک قدم آگے چلے گئے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے, اور جب اصحاب کہف کی وہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہ کئی صدیاں قرآن پاک نے اس پہ ایک ایمبیگوس سا وہ شبہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی لیکن مور دین سینچریز جو ہیں وہاں پہ سوئے رہے.
جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ تو کیا چینج ہو چکا ہے؟ صرف وہ سکہ چینج ہو چکا ہے جو اس بادشاہ کا تھا اور اس بادشاہ کا. یعنی سوسائٹل چینج کتنی سلو تھی. اب اس سوسائٹل چینج کو آپ دیکھیں جو 20 سالوں میں جو جس رفتار سے ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی کو چینج ہوتے ہوئے, دنیا آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. بالکل, آپ کے پاس یہ موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, آپ گلوبل آڈینس کو ٹچ کر سکتے ہیں. میں نے خود بہت ساری فیمیلز کو دیکھا ہے جو مختلف دنیا کے کونوں میں بیٹھ کر, اور بعض کا تو بالکل فار فلنگ ایریاز میں بیٹھ کر, ریموٹ ایریا آپ کے پاس آف گارڈ اس میں گرڈ ایریاز میں بیٹھ کر ویسی ویڈیوز بنا رہی ہیں جہاں پہ وہ کچھ نہیں کر رہی تھیں, کوکنگ, لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں, لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں, اور اس میں بہت سے اور طرح سے اکنالج بھی دے رہی ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس ریاست مدینہ کی ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں, بہت ساری خواتین آپ کی ڈومیسٹک لیول پہ, ڈومیسٹک انڈسٹری میں آپ کی انٹرپرینورز تھیں. حضرت کیلا کی اگزامپل, حضرت خولا کی اگزامپل ہے ہمارے سامنے, وہ آپ کے پاس گھر میں بیٹھ کے کام کیا کرتی تھیں. تو ڈومیسٹک اور کاٹیج انڈسٹری تو چلتی ہے عورت کی, اس کے اوپر ہے. لیکن ہم جو ہماری ہوم میکرز ہیں سوشل لیول پر بھی اور میڈیا بھی اور ہم نیشنل لیول پہ بھی ان کو اکنالج نہیں کر رہے. ہم ہماری جو مین اسٹریم پروفیشنلز ہیں, جو ڈاکٹر انجینئر صاحبہ ہماری ہیں, صاحبان ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن ہمارا فوکس زیادہ ان کی طرف ہے, اور سوشل لیول پہ ہم ہوم میکرز کو اتنا ایکنالج نہیں کرے. تو کیا وہ خواتین کیا کر سکتی ہیں اپنے آپ کو ایز اے مدر, ایز اے وائف اپنی ایکنالجمنٹ ثابت کرنے کے لیے؟ مصباح کہتے ہیں نا کہ جو بڑھ کے اٹھا لے مینا اسی کا. تو بات یہ ہے کہ ان کو کوئی اور ایکنالج تو ابھی اس ٹرانزیشن فیز میں نہیں کر پائے گا. اس کو ایکنالج کرنے کے لیے ان کو ایک سٹیپ آگے خود آنا پڑے گا. بات ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پک کرتے ہیں جو آپ کی فینسی ہوتی ہیں, جو آپ کو فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایک وائٹ گاؤن پہنے ہوئے عورت فیسینیٹ کرے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی. ہاسپٹل میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ موو کر رہی ہے, شی لکس ایلیگنٹ. ایک ٹیچر ہے, وہ کلاس میں کھڑی ہو کے یونیورسٹی میں کھڑ کے جو ہے پروفیسری کر رہی ہے اور بچوں کو جو ہے نا بڑا اچھا سا لیکچر دے رہی ہے, تو آپ کو اٹریکٹ کرے گی, اس کا سوشل کنٹریبیوشن نظر آئے گا. آئی ایم اے ہوم میکر, آئی ایم اے کنگ میکر, میں کہوں گی آئی ایم اے کوئین میکر جب میں بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, جب آپ نیشن میکر, جب آپ اپنے گھر میں اپ برنگنگ کر رہے ہو اپنے بچوں کی. آئی ہیو 2 kids ماشاء اللہ. میرا بیٹا ہے یونیورسٹی میں, ہی اسٹارٹڈ جسٹ ہز فرسٹ سیمسٹر. میری بیٹی ہے, ابھی میں گھر جاؤں گی, اس کو ہوم ورک کراؤں گی, آئی ول سٹ ود ہر, بیٹھوں گی بچوں کے ساتھ, آئی اسپینڈ سم کوالٹی ٹائم ود دیم. جب میرے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کوالٹی وقت نہیں ہے, اپنی ذات کو دینے کے لیے نہیں ہے, اپنی فیملی کو دینے کے لیے نہیں ہے, تو میری کیا ریفلیکشن ہے سوسائٹی پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از ملٹی پلائڈ ود 0. آپ یہ سمجھتی ہیں, تو اس لیے ہر عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس رول کو سب سے پہلے سمجھے اور اس کو بتانے میں پراؤڈ اور آنر فیل کرے, تبھی یہ ٹیبو چینج ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جب آپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کام کرنا ہے. میں اپنی کلاس میں بچیاں ہیں, وی ہیو اراؤنڈ 17,000 فیمیل اسٹوڈنٹس آن کیمپس. 17,000 بگ نمبر, گریٹسٹ. آئی یوزڈ ٹو ٹاک ٹو دیم. بچوں, ایک بات یاد رکھنا, آپ میری بچیاں ہیں. بچیوں کی پرائم رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ودیت کر دی ہے وہ اس کا گھر ہے. اس کے بعد اگر وہ ورک لائف بیلنس لانے کی پوری کوشش کر سکتی ہے اپنی ذات کو کوئی ہارم پہنچائے بغیر, تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا سیدھا راستہ نہیں ہے. تمام تر سپورٹ کے باوجود یو ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائلس. اچھا, ایکسٹرا آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے. ہونا کیا چاہیے, کہ ہونا ہی چاہیے کہ کل کی تاریخ میں جب میری بہو آئے اور وہ ورکنگ وومن ہو, تو میرا بیہیویئر فیسیلیٹیٹنگ ہونا چاہیے, اس کو ایکسٹرا مائلز جانے کی ضرورت نہ پڑے. تب میں کہوں گی کہ سوسائٹی چینج ہو گئی ہے, چاہے وہ ورکنگ ویمن ہے, چاہے وہ آپ کی ہاؤس وائف ہے. دونوں کیسز میں جب تک ہماری مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا, خاص طور پہ اس جنریشن کا, تو پھر سوسائٹل چینج ممکن نہیں ہے. تو جیسے جیسے ترقی کے ساتھ ساتھ اور ہم جتنی یہ ڈومیسٹک ہیلپس لیے جا رہے ہیں, میڈز اور آسانیاں اپنے لیے کر رہے ہیں, تو ہمارے ریلیشن شپس کے کنیکشن کٹ رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں میں ہم اپنے کنیکشن بنائے رکھیں, تبھی ہماری فیملی لائف اور ورک لائف بیلنس ممکن. ورنہ ہم سارا کریئر کی طرف چل جائیں گے. اور ایسے ہی مصباح پرائم, وہ یہ کہ آپ کے گولز میں سے پرائمری گول کون سا ہے, سیکنڈری گول کون سا ہے. وہ میں سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کریئر کو پرسو کرنا ہے تو پرائمری گول آپ کی فیملی ہے. اگر آپ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے تو میرا خیال ہے یو شوڈنٹ گو ٹو پرسو دی کریئر. میں ایگزامپل آپ کے ساتھ ایک مصباح شیئر کرتی ہوں. میں ایک سیریز بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, دا کراؤن کے نام سے, ختم کر چکی ہوں اس کو میں. اس کا بھی نیکسٹ سیزن بھی آنے والا ہے نا. بعض اوقات آپ کو پولیٹیکل سیریز دیکھتے ہیں تو بڑا آپ کو انسائٹ ملتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو 1979 کے ٹائم پیریڈ میں پہلی برٹش پرائم منسٹر سامنے آتی ہے مارگریٹ تھیچر. 1979 آپ دیکھیں, 88 میں تو پھر ہمارے پاس بھی بے نظیر بھٹو آ گئی تھیں. خیر نہیں ہو, تو اس کا مطلب ہے ہم اتنا دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے. لیکن اگر سینسس کی بات کی جائے تو پاکستان کو سینسس میں بہت پیچھے دکھایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جینڈر پیرٹی کے سینسس میں آپ دیکھیں تو سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ ہے ہم لوگ, 143 آؤٹ آف 145. حالانکہ ایسا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے.
ہے نہیں, لیکن وہ ہے نا کہ میڈیا کی جو ایک امیج ہے یورپین کنٹریز میں پاکستان کی دکھائی جا رہی ہے، وہ سینسس زیادہ تر اس کی بیسس پہ. دیکھیں نا ہمارے سوشل لیول پہ ایسا ہے نہیں. پروپیگنڈا کی ہے. اگر انڈیا پروپیگیٹ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، چائنا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ دنیا جب اس وقت معاشی ترقی کی جو بنیاد بنا رہی ہے وہ صرف جی ڈی پی کو نہیں بنا رہی، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بنا رہی ہے. تو کیا آپ کی یہ ساری فیمیلز جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں کوئی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے؟ لرننگ پروسیس ہے سوسائٹی کے ایوالو ہونے کا یہ ہے. تو اس وقت پہ میرا خیال ہے اگریسولی ہمیں اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے، اس رول کو اکنالج بھی کروانا چاہیے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا ہے. جب تک اس بارے میں ہم سوچیں گے نہیں اور بولیں گے نہیں تب تک چیزیں چینج نہیں ہوں گی. اور دوسرا ایک اور مصباح چھوٹی سی بات جو میں آپ سے مارگریٹ تھیچر کی ایگزامپل دے رہی تھی 1979 کی، تو وہاں پہ کوئین کے ساتھ ان کا پہلا آڈینس ملاقات ایک روٹین میں ہر کوئین ہر دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کیا کرتی تھی. اور الزبتھ نے ماشاء اللہ بہت زیادہ پرائم منسٹرز کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. تو مارگریٹ تھیچر کے ساتھ شی واز بٹ کنفیوزڈ کہ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے اینڈ شی واز دا ویری فرسٹ پرائم منسٹر جو فیمیل ہیں. اچھا، جب پہلی ملاقات ہوتی اس سے پہلے سارے میل تھے. انہوں نے کوئین کی ایک ہابی تھی کہ وہ کہتی تھی مارگریٹ کو، کسی بھی پرائم منسٹر کو، کہ میں گیس کرتی ہوں اپنی کیبنٹ میں کس کو ایڈ کرنے والی ہیں یا کرنے والے ہیں. تو وہ گیس کرتی ہیں تو پہلی بات کہتی ہیں لیٹ می گیس. وہ کہتی ہیں جی، کہتی ہیں نو ویمن ان دا کیبنٹ. مارگریٹ تھیچر کہتی ہیں یس اے فیمیل پرائم منسٹر، فرسٹ کوئین، یس کوئین جو فیمیل ہے، کہ آپ اپنے کیبنٹ میں کہہ رہی ہے ہاں کہ وہ پہلا گیس کرتی ہے کہ آپ کسی فیمیل کو انکلوڈ نہیں کرنے والی. وہ کہتی ہے یس. کہتی ہیں وائی؟ کہتے دے آر وے ٹو ایموشنل. پہلا جواب. پھر انہی مارگریٹ تھیچر کو اپنی آؤٹ رائٹلی 1-2 سالوں میں کیبنٹ پوری چینج کرنی پڑی تھی، کیونکہ ساری کی ساری میل کیبنٹ کہتی تھی یہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے اکنامک ریفارمز کیسے لے کے آنی ہیں. دوسری بات، تو اس بات کا مطلب یہ کہ ہمارے فیمیلز کے رول کو اکنالج کرنے کے لیے اگر سب سے بڑی جنگ کسی نے لڑنی ہے وہ خود خواتین ہیں. دوسری بات ایک اور پہلو بھی ہے کہ بہت کچھ عرصے بعد مارگریٹ تھیچر کا بیٹا کسی ریلی وغیرہ میں گم ہو جاتا ہے، نا کسی کار ریلی میں، کسی ڈیزرٹ میں، اور وہ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں پر ہے. اینڈ شی واز ویری مینٹلی اپسیٹ. تمام فوکس اس کے اوپر ہے، اسٹیٹ افیئرس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. تو ایک جملہ تھا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے، پرائمریلی آئی ایم اے مدر. تو جب تک عورت اس چیز کو پراؤڈلی نہیں کہے گی کہ میں ایک عورت ہوں، میں ایک ماں ہوں، تو چیزیں تبدیل نہیں ہونے والی. اچھا میم، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف پیشن کی وجہ سے کام نہیں کری، جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جن کو فائنینشیل کرائسس ہیں، جاب فیلڈ میں وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو فیملی لائف کو بھی مینیج کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، لیکن کریئر اسٹرکٹنس کی وجہ سے، جاب ٹائمنگس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی لائف کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی. تو سوشل لیول پر، گورنمنٹ لیول پر ان خواتین کے لیے کیا مزید سہولیات ہونی چاہیے کہ ان کے کام کو ہم فلیکسیبل بنا سکیں اور فیملی لائف کے لیے ان کو زیادہ ٹائم مل سکے. ورکنگ آورز بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ 9 to 5 والی جاب ہے. اچھا مصباح، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں بالکل بھی ورکنگ وومن کے لیے کنڈیوسیو حالات نہیں ہیں. اب ہماری جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ نائٹ ڈیوٹیز کرتی ہیں، 36 گھنٹے کی ڈیوٹیز کرتی ہیں. اسکولوں میں، کالجوں میں، بینکنگ کے آپ کے ٹائمنگز دیکھیں شام تک ہیں. لیکن دیکھیں چاہے معاشی کرنچ ہو یا نہ ہو، چاہے فیمیل اس کو مالی ریزن کی وجہ سے کر رہی ہے یا سیلف ایکچولائزیشن کے لیے کر رہی ہے، معاشرے کو فیسیلیٹیٹنگ ہونا چاہیے. یہ فیسیلیٹیشن اسٹیٹ کی تو بات کی بات ہے، پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. میں نے فیمیلز کو دیکھا ہے، یقین کریں، وہ اپنے بچے پالنے کے بعد نوکری کر رہی ہیں، گھر میں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، لیکن جب وہ بچے جو بہت چھوٹے بچے ہیں تو ڈے کیئر، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہلے اسٹیٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے، ڈے کیئرس کی اسٹیبلشمنٹ ہر ادارے میں اچھے کوالٹی کے گلی محلوں میں ہونے چاہیے. اسٹیٹ لیول پر ایسا ایک قانون بھی ہے کہ جو بھی ادارے جہاں خواتین کام کر رہی ہیں وہاں پہ ڈے کیئر کا ہونا مسٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. جہاں ہیں بھی وہاں پہ آپ کے پاس اتنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں کہ ان کو ڈے کیئر کہتے ہیں. ماں کا تو دل کانپتا ہے میں بچہ یہاں پہ کیسے چھوڑ کے جاؤں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے کیونکہ ینگ ایج میں شادیاں کر دی جاتی ہیں تو نانیاں دادیاں بڑی ینگ ہوتی ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بچوں کو پالنے کی باری آتی ہے وہ کہتی ہیں اپنی اماں کے گھر چھوڑ جائیں ان کو. ہاں یہ تو بڑا اتنا یہ غلط رویہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یہ ہماری نسل ہے، ہاں ہمارے بچے، اور جب ہماری فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اسٹیریوٹائپس ایسے ہیں کہ ایسے ہی ہیں کہ ایک ہپوکریٹک بیہیویئر کہیں. میں نے کہا کہ دے ول چینج گریجولی نا، کہ میں اگر ایک ساس بنوں گی تو مجھے فیسیلیٹیٹنگ ہونا. آپ نے پوری لائف گزاری ہے بینگ اے ورکنگ وومن، تو آپ کو پتہ ہے کتنے سفرنگز کیا ہوتی ہیں، کہ وہ سفرنگز کیا. اور اس کے دیکھیں نا آپ کی میٹرنٹی لیو سرکاری اداروں میں 3 مہینے کی ہے
اور اس کے ساتھ آپ کے باقی ادارے کو مہینے 1.5 مہینے کے بعد ایک ماں کو جو چھوٹے سے بچے کو گھر میں چھوڑ کے آ جائے گی جو راتوں کو اس کے ساتھ جاگ رہی ہے, تو پھر وہ سوسائٹیز جہاں پہ مدرس کے لیے تو نرسنگ مدرس کے لیے اور زیادہ مسائل ہیں اس طرح کے. تو یہ آپ کو دیکھیں اس میں تو ایک گھروں سے تو آہستہ آہستہ گریجول چینج آئے گی, لیکن سوسائٹی کو بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹنگ ہونا چاہیے. ڈے کیئرس کی حد تک, ان کے ورکنگ آورس کی حد تک ان کو فلیکسیبلٹی ملنی چاہیے, خاص طور پہ جو آپ کا ارلی ٹائم پیریڈ ہے پری اسکول کا, اس میں ایک ماں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. اس کی آپ کی جو میٹرنٹی لیو جو ہے وہ پیڈ کم از کم سال کی ہونی چاہیے. وہ معاشرے جو ہم کہتے ہیں کہ فیمیل کے لیے فیسیلیٹیٹنگ نہیں, وہ تو باپ کو بھی چھٹی دیتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد. پریکٹس میں نہیں ہے. فیمیل کی اسٹینڈ ہو کے 6 months ہو گئی تھی, اسٹل آپ کی سرکاری جاب میں 3 months کی چھٹی ملتی ہے, اور ویسے آپ مہینہ 1.5 مہینہ پرائیویٹ میں وہ زیادہ تر تو ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ آپ کی مدر کے لیے کیسے پاسبل ہے جو خود اتنی ہارمونل چینجز سے گزر رہی ہے, جو اتنی ایک آپ کی اس کی لائف سٹائل چینج ہو کے رہ گیا ہے. بالکل خراٹے مار کے آپ سویا کرتے تھے, اب پوری رات آپ بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہی, اور صبح اٹھ کے پھر آپ کو کام پہ بھی جانا ہے. جب آپ ورک پلیس پہ تو آپ کیا کوالٹی ڈیلیور کریں گے جب آپ کا دل و دماغ سارا گھر میں لگا جاگ کے آ رہے ہیں. تو جب پوری سوسائٹی فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہوگی, گھر فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہوں گے, عورت کا اس طرح کام کرنا بہت مشکل ہے. تب تک ہم اس کی رول نہیں اکنالج کر پائیں گے, کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن بس ہم نے تو کوشش کی اپنے طور پہ کہ ہم ان پوڈ کاسٹ کی ذریعے اس رول کو اکنالج کر سکیں, اپنی ماؤں کو اور تمام نیشن کی ماؤں کو اکنالج کر سکیں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے ہمارے لیے. ہم تو چلیں اسلام کی بات کریں, اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو بھی نیپولین نے کہا ہے نا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو ایک اچھی نسل دوں گا. اچھا مصباح, ایک اس میں چھوٹی سی چیز اور ہے کہ جب آپ ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں نا, نارملی دیکھیں کمرشلزم بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیپٹلزم کی وجہ سے, وٹس ایور دا ریزن از, آپ کے اکنامک اسٹرکچر کی وجہ سے فیمیل کے ساتھ وہ جو ایک کہنا چاہیے ایک ڈسٹنگوشڈ قسم کا بیہیویئر جو سوسائٹی کو رکھنا چاہیے وہ نہیں رہا انفارچونیٹلی. مطلب وہاں پہ عورتیں ہیں, وہ وزن اٹھا رہی ہیں, وہ چل رہی ہیں, وہ مردوں کی طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, سنگل مدرز ہیں, شادیاں ریٹین نہیں ہو پا رہی, اس کی جو بھی ایک مورل ریزنز ہیں یا جو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. لیکن دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو نازک آبگی نے ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہے, تو اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ فیمیل کی کیا اکنالجمنٹ ہونی چاہیے, وہ اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا پراپرلی, کیونکہ ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنی اسلامک ویلیوز سے بھی. عورت کموڈٹی نہ بنے, عورت آپ کی فیسیلیٹی, آپ کی کنٹریبیوٹر بنے. جب آپ اس کو کموڈٹی بنا دیں گے تو پھر اس کی تو وہ ڈگنیٹی رہی نہیں نا ایز عورت کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ڈسٹنگوشڈ پیدا کیا, بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے, اعلیٰ ساخت پہ پیدا کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو فزیکل سپرمیسی کو چھوڑ کے جو آپ کی انٹلیکچوئل سپرمیسی ہے اس میں عورت اور مرد برابر کھڑے ہیں, مختلف رولز میں کھڑے ہیں. اگر وہ آپ کی انٹلیکچولی ذرا بھی انفیریئر ہوتی, ڈارون جیسا بندہ کہتا ہے عورت انفیریئر ہے, ایرسٹوٹل جیسا بندہ کہتا ہے عورت انفیریئر ہے, لیکن قرآن پاک جب مخاطب کرتا ہے تو وہ عورت اور مرد, اے ایمان والو, اے ایمان والیو, دونوں کو برابر اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے. ایمان کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں اس کی وجہ کیا, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بالکل ان کو لیول کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو قوام کا لفظ بھی دیکھیں نا, قوام کا لفظ قرآن پاک ڈیفائن کرتا ہے تو بڑا خوبصورت ہے کہ مرد بریڈ ونر ہے, مرد کما کر لا رہا ہے, تو اس کی وہ رسپانسبلٹی ہے ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. وہ قوام ہے اس معاملات میں اور فیصلوں میں, فیملی کو نا ایک یونٹ میں ایک اوور سائٹ رول ہے اس کا. اب یہ دیکھیں نا بریڈ ونر کا جو رول ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ عورت بریڈ ونر ہوگی تو قوام ہو جائے گی, نہیں. فیملی کی انٹیگریٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورت اس رول کو پورا فوکس دے, اہمیت دے, اور اسی کو پرائم رول رکھے جو اس کا ایز اے مدر ہے. اچھا, جہاں آپ بات کریں قوام کی, تو میں بس آپ سے لاسٹ ہی ایک کوشچن جاننا چاہوں گی, ایک چیز آنا چاہوں گی کہ ہم آج بات کر رہے ہیں مدرہڈ کی, ہوم میکرز کی, تو ان کے رول کو ہم اکنالج کریں اور کیسے کریں. تو اس میں ہمارے گھر کے مردوں کا کیا کردار ہے کہ ہم اپنی ہوم میکرز کو اکنالج کریں, ان کو وہ آنر اور وہ رسپیکٹ دیں بہت بڑا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. بہت بڑا, اسے کہتے ہیں نا سیروں خون بڑھ جاتا ہے, بن جاتا ہے جب عورت ایک اپریسیشن کا جملہ سنتی ہے. یہ جو کھانا تم تھک گئی ہوگی, تھوڑا سا آرام کر لو, آؤ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا ناشتہ کرتے ہیں. یہ جو قرآن پاک بھی جن کو کہتا ہے کہ 2 میٹھے بولنا, ٹھیک ہے, اس خیرات سے بہتر ہیں. بالکل. تو یہ جو 2 میٹھے بول ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے مردوں کو, اور یہ وہ بھی سکھانے کی عورت ہی کو ضرورت ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ, ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میری ایک سوشل فرینڈ ہی تھی, واٹس ایپ پہ انہوں نے اسٹیٹس لگایا, وہ بحث کر رہی تھی کہ عورت مرد سے آخر چاہتی کیا ہے. تو جو آپ کا جواب ہے نا یہ کہ عورت مرد سے اپریسیشن چاہتی ہے, وہ عورت کیئر چاہتی ہے اور باقی سب کچھ عورت کر لے گی, سب چیزیں مینیج ہو جائیں گی. عورت کو اللہ میاں نے اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے
اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے, اتنی سیکریفائسنگ, اتنی لونگ ہے وہ, اور اس کو یہ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل. یا ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اچھا آج تم نے کھانا بڑا اچھا بنایا تھا, تو وہ جو آپ کو ایک اپریسیشن مل جاتی ہے, سسر, وہ کہتے ہیں امیجیٹ فیملی, امیجیٹ بچے سم ٹائم, اور بچوں کا بھی یہ رول ہے, اور اسلام میں بھی ہے نا کہ آپ ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے. تو ان چیزوں کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلائی کرنا شروع کر دیں تو زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے, خوبصورت. اور اس میں وہی والی بات مصباح میں کہوں گی, آسانیاں بانٹنے کی اللہ توفیق دے. جب آپ دوسروں کی زندگیوں کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کو آسان کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آسانیاں. تو میری یہ دعا بھی ہے, اور ہم ساری فیمیلز جو اسٹرگل میں اس وقت ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, بڑی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں, تو ہم آنے والوں, اگر ہم لوگوں کو زندگی میں کہیں نہ کہیں سفرنگز فیس کرنی پڑیں, تو اس کا ریفلیکشن پھر آنے والی نسلوں میں اس ریفلیکشن کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم نے ان لوگوں کو بچانا ہے ان تکلیفوں سے, ان آزمائشوں سے جس کا ہم خود شکار رہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ میم, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کہ جس طرح سے آپ نے ہوم میکر کے کردار کو گلوریفائی کیا, اس کو ایکنالج کیا, اور بتایا کہ ہم اس کو کس طرح سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ.